السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس دل میں اجالا ہے مدینے کے سفر کا، جس دل میں اجالا ہے مدینے کا سفر کا، اس دل پہ اندھیروں کی حکومت نہیں ہوتی۔ جس دل میں اجالا ہے مدینے کا سفر کا، اس دل میں اندھیروں کی حکومت نہیں ہوتی۔ ایمان کا سونا ہے فقط عشق رسالت، ایمان کا سونا ہے فقط عشق رسالت، مومن سے کبھی اس کی تجارت نہیں ہوتی، مومن سے کبھی اس کی تجارت نہیں ہوتی۔ سامعین کرام اور فیضان اکبری چینل کے ذریعے سے یوٹیوب پر دیکھنے والے دوستوں احباب، آج چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی صدقہ کرنے کے لیے فائدے، صدقہ کرنے کے فائدے۔ صدقہ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑ والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کیا چیز اچھی ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، اور یہ بات جاتی رہے جس سے لوگ گن کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ غن والی چیز جاتی رہی اور اسے اچھا رنگ اور اچھی خال دے دی گئی، وہ اچھا ہو گیا۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا تجھے کون سا مال زیادہ پیارا ہے؟ اس نے اونٹ کا یا گیا، راوی کو شک ہے، اونٹ کوڑ والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کا، دوسرے نے گائے، تو اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور یہ چیز جاتی رہے جس سے لوگ مجھ سے غن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ چیز جاتی رہی، خوبصورت بال اسے دے دیے گئے، اور اسے کہا تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ تو اس نے گائے بتائی، تو اسے ایک غابن گائے دے دی گئی، اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ واپس کر دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری، اسے ایک بکری دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری سب کے بچے ہوئے، ایک کے لیے اونٹوں سے جنگل بھر گیا،
دوسرے کے لیے گائے سے، تیسرے کے لیے بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ کوڑ والے کے پاس اس کی صورت اور حالت میں ہو کر آیا، یعنی کوڑی بن کر، اور کہا میں غریب آدمی ہوں، سفر میں میرے پاس سامان نہیں ہے، گھر پہنچنے کی صورت میرے لیے آج نظر نہیں آتی ہے، مگر اللہ کی مدد، پھر تیری مدد سے، میں اس کے وسیلے سے جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور اچھا چمڑا اور مال دیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں سفر میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا حقوق تو بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا اے انسان، میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑ والا نہ تھا؟ لوگ تجھ سے گن کرتے تھے، فقیر نہیں تھا؟ پھر اللہ نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا میں تو اس مال کا باپ دادوں سے وارث ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا پہلے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کی صورت میں گنجا بن کر آیا، اس سے بھی وہی کا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا پہلے والے نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اس کی صورت یعنی اندھا بن کر آیا اور کہا میں مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر میں وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج پہنچنے کی صورت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، میں اس کے وسیلے سے جس نے تجھے نگاہ واپس دی، روشنی دی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، تو جو چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو کچھ مجھ سے لے گا میں تجھ پر تکلیف نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال قبضے میں رکھ، بات یہ ہے کہ تم تینوں شخصوں کا امتحان تھا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں پر ناراضگی ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ لمبی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اسے آخرت میں اچھا بدلہ دیتا، لیکن دنیا میں بھی اسے کامیاب فرما دیتا ہے۔ اب صدقہ خیرات جو ہمیں مال دیا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک امیر کو غریب بنا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ کو ایک غریب بنا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک غریب کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت، اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، دینے والا رب کی ذات ہے۔ تو ہم صدقہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں مال لٹائیں۔ انشاءاللہ ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، تو صدقہ کرنے میں کتنی برکت ہے اور کیا فائدہ ہے، بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔